بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹارز ان اکیڈمی اکتوبر ٹیکسنگ کی آن لائن کلاسز میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ میں آپ سے مخاطب ہوں محمد زبیر احمد بھٹی، اور ہم اس سے پہلے آج کے لیکچر سے پہلے ہم گرامر کا کچھ حصہ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ اس میں سے رموز اوقاف ہیں، مطابقت کی اصول اور قواعد و ضوابط ہیں، اس کے ساتھ رموز اوقاف اور مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال، یہ تین پورشن ہم اس کے پڑھ چکے ہیں۔ ایک پورشن ہمارا رہتا ہے اور وہ ہے حروف کا استعمال، وہ ہم انشاءاللہ آگے کسی لیکچر کے دوران اس کو ڈیپلی دیکھیں گے۔ آج ہم اپنی جو درسی کتاب ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مناقب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مناقب عمر بن عبد العزیز۔ مناقب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن عبد العزیز 8ویں اموی خلیفہ ہے۔ اموی خلیفہ کیا ہیں؟ سلاطین بنو امیہ کے امیر یعنی بانی جو تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے 661 میں ان کے دور سلطنت کا ان کا دور سلطنت کا آغاز ہوتا ہے، اور 750 تک یہ بنو امیہ کا دور رہتا ہے۔ 661 سے لے کر 750 تک بنو امیہ کے اس دوران میں 14 حکمران رہے ہیں، اور ان 14 حکمرانوں میں 8ویں نمبر پر عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان 14 حکمرانوں میں حضرت امیر معاویہ جو ابتدان جنہوں نے بنو امیہ کی سلطنت کا آغاز کیا تھا، پھر ان کے بیٹے یزید، پھر معاویہ بن یزید، پھر مروان، پھر عبد الملک، پھر ولید، پھر سلیمان، پھر عمر بن عبد العزیز، پھر ان کے بعد یزید بن عبد الملک، حشام بن عبد الملک، ولید بن یزید اور یزید بن ولید، پھر ابراہیم، پھر مروان دوم، پھر بنو عباس کا دور حکومت جو ہے وہ 750 میں انہوں نے ان سے حکومت چھین لی تھی، اور 750 میں بنو امیہ کے دور خلافت، ان کے دور حکومت اور دور سلطنت کا اختتام ہوتا ہے۔ ان دو حکومتوں بنو امیہ اور بنو عباس، اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ عمر بن عبد العزیز کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور یہ 8ویں اموی خلیفہ ہیں۔ مناقب منقبت کی جمع ہے، شان و شوقت اس کا مطلب ہوتا ہے۔ عمر ان کا نام ہے، اور بن عبد العزیز یہ عبد العزیز کے بیٹے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی 1857 میں پیدا ہوئے، انہوں نے یہ سبق تحریر کیا، اور 1914 میں شبلی نعمانی کی جو ہے وفات ہوئی، اور بہت ساری ان کی کتب کے ساتھ ساتھ جو آج ہمارا سبق ہے، یہ مقالات شبلی جلد 4 سے یہ سبق لیا گیا۔ صنف ادب چونکہ یہ مقالات شبلی ہیں تو ظاہر ہے یہ سبق بھی ایک مقالہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ عمر بن عبد العزیز جو ہیں، یہ دیکھیے تاریخ میں 2 عمر گزرے ہیں۔ ایک خلیفہ ثانی جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، یہ وہ نہیں ہیں، وہ اور ہیں، وہ حضور کے زمانہ اقدس میں تھے، اور یہ عمر بن عبد العزیز یہ
بعد میں بنو امیہ کے دور میں یہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر یہ دور سلطنت سنبھالتے ہیں، اپنا اقتدار سلطنت سنبھالتے ہیں. یہ 8ویں حکمران ہوتے ہیں، مگر انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دین اسلام میں جو مساوات، انصاف اور عدل کی عظیم داستان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو مشہور تھی، جو عدل، جو انصاف، جو قانون کی بالادستی، اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں جو ہے عدل و انصاف کو رائج کیا. یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو مذہب کی مجسم تصویر کہا جاتا ہے، کہ مذہب اگر سمٹ کر کسی ایک شخصیت میں دیکھنے کا کوئی خواہش مند ہو تو وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیں. تو چونکہ ان کا کردار ایک نمونہ اور بہت بڑے اعزاز کی بات تھی، ان کا کردار ایک رہنما کی حیثیت سے، ایک موٹیویشنل جو پرسنالٹی ہے اس حوالے سے تھا، تو ان وجوہات کی بنیاد پر یہ عمر بن عبدالعزیز کی سیرت سے یہ کچھ پہلو اور کچھ واقعات علامہ شبلی نعمانی کے قلم سے تحریر کیے ہوئے آپ کے سلیبس کا حصہ بنا دیے گئے. تو بڑھتے ہیں آج کے سبق کی ریڈنگ کی طرف. علامہ ابن جوزی یہ بہت بڑے محدث ہیں. محدث کہتے ہیں حدیث کا علم رکھنے والے کو. نام کیا ہے؟ علامہ ابن جوزی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام سیرت العمرین رکھا تھا. اس لفظ کو غور سے دیکھ لیجئے، سیرت العمرین. یہ عمرین نہیں ہے، امرین نہیں ہے، عمرین، 2 عمروں کی سیرت. اور اس سیرت العمرین میں کیا چیز تھی؟ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور دوسرا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات زندگی. ان 2 عمروں کی سیرت کو ایک کتاب میں لکھا کس نے؟ علامہ ابن جوزی نے، اور اس نے اپنی اس کتاب کا نام رکھا، عنوان رکھا سیرت العمرین. اب علامہ شبلی نعمانی کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویہ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خداوند. یہ کتب خانے کا نام تھا خدیویہ مصر میں. یہ کہتے ہیں میں نے وہاں اس مصر کے کتب خانے خدیویہ میں یہ کتاب دیکھی تھی، سیرت العمرین. اب علامہ شبلی نعمانی اپنی ایک کتاب تحریر کر رہے تھے اور اس کا نام تھا الفاروق. شبلی نعمانی کی کتاب کا نام الفاروق، اور سیرت العمرین کس کی کتاب ہے؟ ابن جوزی کی. اب الفاروق کتاب کے لیے شبلی نعمانی نے سیرت العمرین کو سٹڈی کیا، اس کو پڑھا، اس سے مفید معلومات کا انتخاب کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ علامہ موصوف جس کی صفت بیان کی جائے، یعنی جس کا پہلے تذکرہ ہو رہا ہے، مراد ہے علامہ ابن جوزی. اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں. چنانچہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں. ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے. غیر مذہب یعنی جو مسلمان لوگ نہیں تھے، کتابی تھے، اہل کتاب تھے، یا دیگر غیر مسلم احباب و افراد تھے، ان کے ساتھ ایک مسلمان شخصیت کا کیا طرز عمل، کیا رویہ، کیا طریقے زندگی اور کیا طریقے کار ہونا چاہیے. عمر بن عبدالعزیز کے یہ واقعات دیکھ کر آپ محسوس کریں گے کہ حقیقی مسلمان
ایسا ہی شخص ہوتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، ایک پورا مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ یہ سبھی ایم سی کیوز ہیں، آپ ان کو نوٹ کرتے چلے جائیں۔ اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا، ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ ان واقعات میں سے ایک اہم واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، مذہب کی مجسم تصویر تھے، اور اس لیے ان کا جو غیر مذہب والوں کے ساتھ جو ان کا طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل تھا۔ مذہب اسلام کا جو صحیح طریقہ کار ہے دوسرے لوگوں اور دوسرے مذاہب کے ساتھ، وہ حقیقی طور پر عکس حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت پاک میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کا کہنا ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے، یعنی وہ مسند کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، خلافت اپنا وہ جو تخت خلافت تھا، متمکن تھے، بیٹھے ہوئے تھے، جگہ پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے بادشاہی اپنے خلافت والے تخت پر بیٹھے تھے۔ ایک عیسائی جو ہمس کا رہنے والا تھا، یہ جگہ کا نام ہے، شام کا شہر ہے، اس کا نام ہے ہمس، تو دربار میں آ کر ایک عیسائی نے شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا، عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین، اب یہ دیکھیں امیر المؤمنین کے بعد چونکہ ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، ان کو بلایا جا رہا ہے، تو یہاں ندائیہ کی علامت ہے۔ میں خدا کی تحریر کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں خدا کی تحریر سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید، یہ جملہ مترجہ بریکٹ کا استعمال آ گیا، ٹھیک ہے جی، چاہتا ہوں جملہ مکمل ہو گیا، یہاں ختم اور تتیمہ کی علامت آ گئی۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا کے بعد یہ علامت آ جائے گی کیونکہ جملہ مکمل نہیں ہوا۔ عباس اب مخاطب ہوئے، پھر یہ علامت آ گئی ندائیہ کی۔ خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے، اور اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ ولید بن عبد الملک۔ اس کا بھی باہر کی عبارت کے ساتھ لفظی طور پر کوئی تعلق نہیں، معنوی طور پر تعلق ہے۔ معنی کی وضاحت، باپ سے مراد کون سی ہستی تھی؟ ولید بن عبد الملک مراد تھے، یہ بریکٹ میں وضاحت کر دی۔ یہ جملہ مترجہ ہو گیا، اور یہ بریکٹ کا استعمال بھی آپ ریپیٹ کر کے دیکھ لیجئے۔ عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے، اس کی پہلے، یعنی اللہ کی تحریر، اللہ کا جو فیصلہ ہے، اللہ کا جو قرآن ہے، جو اس کی تعلیمات ہیں، وہ تیرے باپ کے کہنے اور لکھنے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی، اس لیے کہ عباس کے پاس سوائے اپنے باپ کے اور کوئی ان کے پاس اس زمین کا ثبوت موجود نہیں تھا، اور عیسائی کے پاس چونکہ ثبوت تھا کہ وہ اسی کی زمین تھی، اور جس نے قبضہ کیا ہوا تھا اس کو اصل میں تھا یہ کہ اس وقت بادشاہ نے وقت ایسا کرتے تھے، آگے آ جائے گی بات، کہ یہ لوگ جو رعایا کمزور ہوتے تھے نا، ان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو اپنے شہزادوں کو بطور جاگیر کے یہ لوگ تقسیم کر دیتے تھے، اور یوں اصل مالک جو ہوتا تھا وہ محروم رہ جاتا تھا، اور جو بادشاہوں کے شہزادے ہوتے تھے وہ ان جاگیروں سے فائدہ اٹھاتے رہتے تھے۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، کن کا کارنامہ؟ عمر بن عبدالعزیز کا۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، جو عزت کے قابل ہے، وہ ہے سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا۔ بنو امیہ
کا میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ان کے بانی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو 661 میں ان کا دور خلافت، دور سلطنت اور دور حکومت شروع ہوتا ہے اور 750 تک جاتا ہے۔ 14 اموی جو ہیں وہ حکمران ہیں، تو ان میں اکثریت جو تھے سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو کس نے مٹایا؟ عمر بن عبد العزیز نے۔ سلاطین بنو امیہ نے کیا کیا تھا کہ ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا۔ جس طرح سلاطین تیموریہ، یہ سلاطین تیموریہ امیر تیمور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، وہ سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے، اسی طرح پھر ان کو دیکھ دیکھی انہوں نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ عمر بن عبد العزیز تخت خلافت پر جب بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا بھی آپ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ ایک پورا خاندان، اور یہ چونکہ 8ویں حکمران ہے، اس سے پیچھے 7 حکمران گزرے ہیں، اور یزید سے لے کر یہ یہاں عمر بن عبد العزیز سے پیچھے تک آپ اس کو دیکھیے تو یہ یزید سے ہی آپ ان کے کرداروں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اپنے ہی خاندان سے جو ان کے قبضے میں جاگیریں اور زمینیں تھی، ان کو اصل مالکان کی طرف واپس کر دینا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ پورا خاندان خلافت جو تھا وہ ان کا دشمن بن جانا تھا، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ جہاں بیٹے یہ دیکھیے، پرواہ میں ہے نہیں آتی، پے رے واو الف بات ختم ہو جاتی ہے۔ پرواہ نہ کی، ہم پرواہ لکھتے ہیں، پرواہ لفظ نہیں ہوتا، پرواہ پہ بات ختم ہو جائے گی، واو الف، پرواہ نہ کی۔ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر جو عمر بن عبد العزیز کی پھوپھی تھی، سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کی پھوپھی تھی، ان کا نام تھا عمر رضی اللہ تعالی، ان کو سفیر بنایا کہ آپ جاؤ اور عمر بن عبد العزیز کو سمجھاؤ کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھے، جو خاندان کے افراد ہیں وہ ان کے مخالف میں ہو جائیں گے اور کام خراب ہو جائے گا۔ اب یہ خاتون عمر، یہ عمر بن عبد العزیز کے پاس آتی ہے، اور انہوں نے جا کے جب قوم کا پیغام، خاندان کا پیغام پہنچایا تو حضرت عمر نے بڑا قیمتی جواب دیا۔ آپ مشاہدہ کیجئے کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے، ناراض ہے، وہ مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ مایوس ہو کر چلی جاتی، وہ مایوس ہو کر چلی آئیں، چلنا سے چلی، آنا سے آئیں، یہ آنا سے بطور امدادی فعل کی مثال بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کی بالادستی کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، پھر چاہے اپنا بھی خاندان ہو تو اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، ہمیشہ قانون کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ قانون کی نگاہ میں سبھی برابر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں خود عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے میں بھی اس قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھی۔ عمر بن عبد العزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء، اس وقت کے مذہبی علماء کون کون تھے؟ مقہول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ، ان کو بلایا اور کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ فتویٰ دیتے ہیں؟ مقہول نے دب کر جواب دیا۔ عمر بن عبد العزیز نے میمون کی طرف رخ کیا کہ تم خدا لگتی کہو، یعنی تم اللہ کے پسندیدہ دین کے مطابق اللہ
کے پسندیدہ فیصلے کے مطابق وہ فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجیے۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا سب واپس کر دینی چاہیے ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات کی اس کے بیٹے نے۔ زمین جیسی جاگیر جیسی چیز ہے، پراپرٹی ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ بابا کے بعد یہ سبھی کچھ ہمارے قبضہ میں ہے اور ہمارے پاس آنا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ بھی، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ ہماری اپنی نہیں ہے، اصل بالک ان کا کوئی اور ہے، تو ان پر ہمارے خاندانوں نے ان پر زبردستی قبضہ جما رکھا ہے، لہٰذا یہ ان کو واپس ہو جانی چاہیے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو جس طرح ہمارے خاندان کے دیگر افراد میں سے لوگ غاصب اور ظالم کہلائے، اسی طرح پھر آپ کا شمار بھی انہی غاصبوں اور انہی ظالموں میں سے ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے عبد الملک ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جاگیریں جو ہیں یہ خاندان کے جو اصل ان کے مالکان ہیں وہ ان کو دے دینی چاہیے جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ رہا ہمارا آج کا سبق۔ تو اس میں سے اب ہم نے پڑھا یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا تھوڑا سا تعارف پڑھا ہے، اور یہ جو جملے میں نے بولے یہ آپ کو لیکچر ریکارڈڈ آپ کو مل جائے گا یوٹیوب پہ انشاءاللہ شام تک، آپ وہاں اس کو دیکھیے، اور یہ آپ نے اس کا تعارف یہ آپ کو ہیلپنگ بک سے میسر نہیں آئے گا، یہ آپ نے یہاں سے تیار کرنا ہے، اس کو لکھ لینا ہے۔ اس سبق سے کوئی بھی پیراگراف تشریح کے لیے آئے تو آپ تشریح سے پہلے یہ پیراگراف عمر بن عبدالعزیز کے تعارف کا، کہ یہ بنو امیہ کے 8ویں حکمران تھے، بنو امیہ کے کل 14 حکمران، ان کے نام، ان کا جو ہے سلسلہ کب سے شروع ہوا کب ختم ہوا، یہ ایک پیرا بنا کے آپ تشریح کے شروع میں لکھ کر آگے اسی پیرے کو آپ ڈسکس کر لیں۔ تو آج کا جو ہم نے لیسن پڑھا اس میں ہم نے 4 اقتباس پڑھے ہیں، 4 پیراگراف پڑھے ہیں۔ پہلے پیراگراف میں سیرت العمرین الفاروق کو ڈسکس کیا گیا ہے، یہ ابن جوزی اور علامہ شبلی نعمانی کی کتابیں ہیں۔ پھر عمر ثانی لقب بتایا گیا عمر بن عبدالعزیز کا، پھر ہمز کے عیسائی کا واقعہ بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا کارنامہ کہ انہوں نے ناجائز جو زمینداری ان کے خاندان میں افراد کے پاس تھی وہ اصل مالکان کی طرف لوٹائی۔ اس سے اگلا واقعہ ہے عمر بن عبدالعزیز کی پھپھو ان کے پاس آئیں، اور پھر انہوں نے عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے اس وقت کے بڑے بڑے علماء سے مشورہ کیا، اور پھر اپنے بیٹے سے مشورہ کیا۔ یہ یہاں تک آج کا ہمارا لیسن ہے۔ اسٹار ان اکیڈمی روبرٹ ایک سنگھ کی جانب سے آپ نے کلاسز لی، آپ کا بے حد شکریہ۔ ہوم ورک یہ ہے کہ جتنا ہم نے پڑھا ہے اس سے 10 کثیر الانتخابی سوالات آپ نے بنانے ہیں، اور کل کا جو لیکچر ہے اس کا لنک میں نے ابھی لیکچر شروع ہونے سے پہلے آپ کے گروپ میں فارورڈ کر دیا ہے، اس لیکچر کو لازمی دیکھیے گا۔ اور اب کسی بچے کا کوئی بھی سوال ہے، اور یہ جو آج کا لیکچر ہے یہ انشاءاللہ شام تک آپ کو اپلوڈ کر دیا جائے گا، اس کو بھی لازمی دیکھیے۔ جس کسی بچے کا کوئی سوال ہے آپ مجھے چیٹ روم میں جوائن کر سکتے ہیں۔ جی